بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دہی بیچنے والی عورت کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعے کو پورا سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کا دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، کتاب سجر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سر پر دہی کا برتن رکھے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزری۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا بیچ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچ رہی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، کیا وہ دہی بیچے گی؟ اس عورت نے کہا کہ وہ دہی بیچنے کے لیے نکلی ہے، لیکن دہی قیمتی ہے، اس لیے تم خرید نہیں سکو گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے دہی کی قیمت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت سونے کا ایک سکہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد اپنے گھٹنوں کے نیچے سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے، یہ دہی اور سکہ تمہارا ہوا۔ اس عورت نے سکے کو پکڑ لیا اور حیران ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے گھر جا کر اپنے خامند کو ساری روداد سنائی۔ اس کا خامند بھی یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے سونے کا سکہ بھی دے دیا اور دہی بھی نہ لی۔ کچھ روز بعد وہ عورت دوبارہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزری۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بلا کر سونے کا سکہ دے دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے معمول بنا لیا کہ کچھ دنوں کے بعد آتی اور آپ رحمت اللہ علیہ اسے سونے کا سکہ دے دیتے۔ ایک دن اس عورت کے شوہر نے کہا کہ تم اس درویش سے سونے کے سکے کی بجائے اپنے لیے اولاد نرینہ طلب کیوں نہیں کرتی؟ چنانچہ اگلے دن جب وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے حسب معمول اس کو سکہ دے دیا۔ اس عورت نے کہا کہ حضور، آج میں سکہ لینے نہیں آئی بلکہ بیٹے کی تمنا لے کر آئی ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا، تم اپنے محلے میں جا کر اعلان کر دو کہ جس کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آ جائے۔ اگلے دن وہ عورت محلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس اس وقت ایک پان پڑا ہوا تھا، جس کا ایک ٹکڑا آپ رحمت اللہ علیہ نے ان عورتوں کو کھلا دیا اور ان عورتوں میں سے ایک عورت کے علاوہ باقی سب عورتوں نے پان کھا لیا۔ جب مقررہ مدت گزری تو سب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ وہ عورت جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ عورت اولاد سے محروم رہی۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا وہ عورتیں ازراہ عقیدہ دہی کا ایک ایک برتن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول فرما لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا وہ ٹکڑا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اولاد سے محروم رہی۔ وہ عورت غمگین صورت بنائے ان تمام عورتوں میں کھڑی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس نے وہ پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا، لہٰذا اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، وہ پان کا ٹکڑا کہاں ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا؟ اس عورت نے بتایا کہ اس نے وہ پان کا ٹکڑا ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، غمگین مت ہو اور اس پتھر کو اٹھا کر دیکھو۔ اس عورت نے جب جا کر دیکھا وہ پتھر اٹھایا تو اس پتھر کے نیچے ایک نوزائیدہ بچہ کھیل رہا تھا۔ وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بچہ دے دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت اور بچے کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور وہ بچہ واپس اس عورت کو دے دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر دونوں کا شمار عظیم المرتبہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں بزرگ اپنے دور کے نامور اولیاء اللہ اور قلندر ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے ہندوستان میں کفر کے اندھیروں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور ان دونوں حضرات کی عبادت اور ریاضت اور لگن کی بدولت ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے پیروکار لوگوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا احوال کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سیاحت کے دوران اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک پر حاضر ہوئے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو روحانی اشارہ کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلا کشی کریں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور یہاں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے روحانی اشارہ پاتے ہی پانی پت میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
پھر ایک عرصے تک ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیوز و روحانی سے مالا مال ہوتے رہے۔